تامین کر رہے ہیں سابق میڈیا ایڈوائزر وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب شوکت جاوید میر صاحب، آپ کو کشمیر منظرنامہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت معزز آپ. اچھا میر صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ مقبوضہ وادی میں جو G20 کے اجلاس ہیں اس کے حوالے سے پاکستان نے ایک بھرپور موقف اپنایا ہے. تو بھارت کیا چاہتا ہے؟ کیوں ایک متنازع حصے میں، خطے میں دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے سے ہمارے سامعین کو آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا پلیٹ فارم ہے جس پہ پورا نیٹ ورک صوتی محاذ پہ ایک بڑا لوگوں کو اویئرنیس کے لیے اور لوگوں کے حقوق بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے آپ نے ایک بڑی اچھی کاوش ہے آپ کی. دوسرا، جو دونوں ہمارے معتبر بھائی بیٹھے ہوئے مشتاق وانی صاحب اور مقبول صاحب، یہ کشمیر کی سے براہ راست منسلک ہیں اور ان کی بڑی اسٹرگل ہے. دوسرا، جہاں تک آپ کا سوال ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر میں اس وقت 1300 ایام سے لاک ڈاؤن کرفیو کا نفاذ، 10,000 گمنام قبروں کی دریافت، نوجوانوں کو ماورائے عدالت اغوا کر کے ان کا قتل عام، خواتین کی اجتماعی آبروریزی اور گھر گھر تلاشیاں، انسانی اور شہری حقوق کی خلاف ورزیاں، یہ اپنے عروج پر ہیں. اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے گجرات میں جس طرح قتل عام سرکاری سرپرستی میں کروائے، اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں اس وقت 9 لاکھ قابض بھارتی فوج وہاں کشمیریوں کو آئے روز آپ دیکھ رہے کہ جو یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں، اور جو شہری علاقوں میں ہی کہیں حد تک جہاں ایکسیس ہے میڈیا کی، جو وہاں مضافاتی علاقے ہیں وہاں میں تو جو ظلم و ستم ہے اس کی تو کسی طریقے سے وہاں تک ایکسیس ہی نہیں ہے، تو رپورٹنگ کیسے ہوگی؟ تو اس طرح بھارت اپنے اس جنگی جرائم کو، پھر وہ یہ کوئی آپ کے میرے کہنے کی بات نہیں ہے، نریندر مودی عالمی دہشت گرد، تسلیم شدہ دہشت گرد ہے. اور پھر ان کے پیچھے بھی دیکھیں کہ یہ ہمیشہ اپنے وعدے پہ کبھی قائم نہیں رہتے. اپنی اقوام متحدہ میں یہ خود لوگ گئے اور اس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے کشمیریوں سے ان کا حق خود ارادیت کا وعدہ کیا. پھر انہوں نے 5 اگست 2019 کو آئینی دہشت گردی کے ذریعے آرٹیکل 370 اور کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے دفعہ 35 میں ترمیم کر کے جو دنیا کے سامنے انہوں نے اپنی بنیاد پرست سوچ کو اس میں عیاں کیا، وہ کشمیریوں نے اس کو پاؤں کی نوک کے نیچے رکھ دیا ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اس وقت طرح طرح کے مظالم ہیں، لوگوں کو گھروں تک محصور کر کے رکھ دیا گیا، بشیر خوار بچے بھوک سے بلکتے رہے، لوگوں کو دوائی میسر نہیں تھی، اور یہاں تک کہ لوگوں کو قبرستان کے لیے قبریں میسر نہیں تھی، لوگوں نے اپنے سر میں کھود کے اپنے پیروں کو وہاں دفن کیا. جہاں تک دوسرا اس کا رخ ہے، لوگوں پر مذہبی پابندیاں بھی ہیں، عید پڑھنے کے لیے اور جو جمعۃ المبارک کی ادائیگی اس کے لیے بھی ایکسیس نہیں دی گئی. اور میر واز صاحب کو، باقی قائدین کو، شبیر شاہ صاحب کو، حضرت عالم بٹ صاحب کو، اور آسیہ اندرابی، حمیدہ صوفی، نسرین نری، ہماری خواتین رہنماؤں کو مقبوضہ کشمیر کی جیلوں سے بھارت کی جیلوں میں منتقل کر دے گی. اور ڈاکٹر قاسم فقدو کو 25-27 سال ہو گئے جیل میں. یہ بھارت کا دوسرا چہرہ ہے کہ جو سیکولرزم کی بات کرتا ہے، جو ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، اور خود حالت یہ ہے کہ وہاں نہ صرف مسلمان بلکہ اقلیتوں پر عرصہ یاد تنگ کر کے رکھ دیا گیا ہے. اور اس وقت جو انٹرنیشنل انٹلیکچوئل اور جو خود بھارت نواز ہیں، جیسے کہ ارونا دتی رائے، انہوں نے خود کہا کہ مقبوضہ کشمیر سے بھارت کا نکلنا بھارت کی اپنی سالمیت کے لیے ضروری ہے. ورنہ جس طرح ان کا اتحادی روس جو گورباچوف نے سوویت یونین کا حشر ہوا، وہی بھارت کا حشر ہوگا، اس لیے کہ وہاں تحریک آزادی کشمیر ایک تحریک ہے جو خضر و پودوں کی طرح ہے. اور مقبوضہ کشمیر کے علاوہ بھارت کے یہ ایک آزادی کی تحریک ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے مختلف پروونسز میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی. ہمارا مسئلہ نہ ہمارا زمینی جھگڑا ہے، نہ ہمارا مذہبی جھگڑا ہے، یہ ہمارا خالصتاً ایک جمہوری مسئلہ ہے. اور جو سیاسی عمل ہے تحریک آزادی کشمیر، اور بھارت نے کشمیریوں سے ان کا پرچم چھیننے کی کوشش کی، ان کا ترانہ چھیننے کی کوشش کی، لیکن آج بھی وہ سینے پہ گولی کھا کے پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ اور سبز لالی پرچم کو لہرا کر میدان میں آتے. یہ دنیا کی تاریخ میں بہت منفرد واقعہ ہے.
بالکل درست فرمایا، اور آپ نے وجہ طور پر فرمایا کہ بھارتی وزیر اعظم جن کو گجرات کے مسلمانوں کا بچر کہا جاتا ہے، وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری نے ابھی حال ہی میں ایس سی او وزرائے خارجہ اجلاس میں جب وہ گوا گئے اور بھارت کی سرزمین پر بیٹھ کر انہوں نے بھارتی میڈیا کو ببانگ دہل پاکستان کے موقف سے اور کشمیر پر جو پاکستان کا اصولی موقف ہے دنیا بھر کو آگاہ کیا، اور ساتھ ہی بھارتی میڈیا کو وہ آئینہ بھی دکھایا۔ وہ بات مجھے بہت اچھی لگی جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ کے اس وقت جو وزیر اعظم ہیں ان کے اس منصب پر بیٹھنے سے قبل امریکہ میں اور مغربی ممالک میں ان کے جانے پر پابندی تھی۔ تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ جو ہمارے وزیر خارجہ نے دورہ کیا اور جس طریقے سے پاکستان کے کشمیر پر موقف کو ڈیفینڈ کیا، آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے جی، ہمارے جو آزاد کشمیر کے وہ سیاستدان جو ہمیشہ کریٹک رہے ہیں فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ، جن میں سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، سردار عتیق احمد خان جن کا مسلم کانفرنس جو یہاں قدیم جماعت ہے اس کے صدر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا باقی سیاسی جماعتوں نے۔ ہم کرتے تو ہمارا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا۔ اسی طرح حریت کانفرنس نے انہوں نے 2-3 چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کیا، ایک جس کا آپ نے ذکر کیا کہ قصاب کا بچر، اور دوسرا انہوں نے کلبھوشن یادو جو نیوی کا حاضر سرور آفیسر تھا جس نے بلوچستان میں جس کا نیٹ ورک پکڑا گیا، اور پھر انہوں نے خودریزی میں جو اقدامات کیے، بھارت کی بدنام زمانہ ایجنسی راہ، پھر سمجھوتا ایکسپریس، اور اس سے پیچھے آپ جائیں تو یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے یہ بہت بہتر ان چیزوں کو سمجھتے، اور ان کو براہ راست یہ اس کو جس کو کہتے ہیں کہ ان سے ریلیٹڈ ہے چنار شریف، درگاہ حضرت نور الدین ولی، گولڈن ٹیمپل، انہوں نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا۔ اور ابھی یہ جو ان کے جنگی جرائم ہیں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، ان کو چھپانے کے لیے وہ مقبوضہ کشمیر پہ متنازع اجلاس کر رہے ہیں۔ تو آزاد کشمیر میں بھی پاسبان حریت کے زیر اہتمام تمام اضلاع میں ایک اویئرنیس کمپین آپ دنیا کو معتبر، چونکہ تحریک آزادی کشمیر نان وائلنس ایک موومنٹ ہے جس میں لوگوں نے 79 لوگوں نے اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آزادی کے لیے جو اقوام متحدہ کے چارٹر اور سیکورٹی کونسل کی منظور شدہ قراردادوں کے مطابق ہے، ہماری کوئی کسی جگہ وائلنس موجود نہیں، اس لیے کہ مسئلہ کشمیر ایک واحد ایسا آزادی کی تحریک ہے جس میں انہوں نے خود وعدے کر رکھے اور عالمی دنیا اس میں براہ راست ہے۔ اور اگرچہ کہ یہ برطانیہ کا پیدا کرتا ہے، لیکن آج بھی ہم دنیا سے وہ ممالک سے ہمارا جن کے پاکستان اور بھارت دونوں سے مفادات وابستہ نہیں، وہ میڈیشن کریں، اس لیے کہ بھارت اس وقت ہندوستان کی پالیسی پہ، وہ توسیع پسندانہ عزائم پہ، ان کی اس کی افواج بھی، اس کا عسکری قیادت بھی، ان کا بنیاد پرست میڈیا بھی اس وقت پاکستان کے خلاف جو ایک مہم جوئی میں مصروف ہے۔ تو اس کے لیے قوم نے ثابت کیا کہ وہ اپنے سبز لالی پرچم، اپنی تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کشمیر کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پہلے بھی پیش کرتے رہے، اور آج بھی مائیں جب بیٹوں کو ان کے جسے خاکی آتے ہیں تو آپ دوسرے بیٹے کو تیار کر کے آزادی پر قربان کرتی ہیں۔ یہ تحریک آزادی کشمیر کا منفرد اعزاز ہے۔ بہت بہت شکریہ شوکت جاوید میر صاحب، آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا۔